پوری امت کے محدثین، پوری امت کے اکابرین کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیت نمبر 204 سورۃ اعراف کو رب نے نماز کے حکم میں نازل فرمایا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے امت کا اتفاق نقل کیا۔ میرے نبی پاک پر یہ آیت اتری، اس آیت میں ہمیں باجماعت نماز کے احکام سمجھائے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، مسلمان یاد رکھنا جب امام نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا ہے۔ نمبر دو وَأَنصِتُوا، اپنی زبان سے چپ رہنا ہے۔ میں چپ کیوں رہوں، میں غور سے کیوں سنوں، اس کا کوئی فائدہ؟ اللہ نے فرمایا جی ہاں، فائدہ یہ ہے لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی شفقتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی چل جائیں۔ میرا غازی خان کے غیوروں، میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے یہاں دو باتیں فرمائی ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، توجہ، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، زبان سے چپ رہو۔ میرا سوال ہے کہ جو کسی کی بات غور سے سنتا ہے وہ زبان سے تو آٹومیٹکلی چپ ہوتا ہے، تو پھر یہ الگ کیوں لفظ اتارا کہ زبان سے چپ رہو؟ جب ہم کہیں گے غور سے سنو، اس کا معنی ہے بندہ چپ ہو گئے نا، غور نہ سنو تو بڑھتا اتنا ہوں گے جو چپ رہو۔ میں آپ نے بھی یہی کی تلاوت میں ادھر غور کرائے نہیں کی سکتا، میں خود بھی بولتا رہو، کسی بندے کی باتوں میں اس کی بات بھی سنتا رہو یا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سننی ہے تو مجھے اپنی بات خاموش کرنی پڑے گی، یہ تو عام حالات ہے۔ جو نماز کا مسئلہ ہے تو نماز میں فرمایا پہلا حکم فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ باب استفاق ہے۔ باب کیا فرمایا آپ سمجھے نا، ایک ہے ثلاثی مجرد، ایک ہے ثلاثی مزید۔ ثلاثی مجرد میں سننے کو حکم، اگر یہ ہوتا نا فَاسْمَعُوا، سنو، فَاسْتَمِعُوا، استماع کیا معنی؟ غور کے ساتھ سنیں۔ تو یہ غور جو کہ اس کی فارم بدل جاتی ہے مجرد سے مزید، اس میں غور آتا ہے تو زبان تو خود بخود چپ ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا حکم کیوں دیا زبان سے چپ رہو؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو رسول اللہ نے سمجھا ہے، رسول اللہ کی بات کو صحابہ نے سمجھا ہے اور صحابہ نے سمجھ کے امت تک پہنچایا ہے۔ فرمایا نمازیں دو قسم کی ہیں، حکم بھی دو قسم کے ہیں۔ اچھا کہا جی ہاں، ایک نماز سری ہے، امام آہستہ پڑھتا ہے، ایک نماز جاری ہے، امام اونچی پڑھتا ہے۔ لوگ سری نماز کا معنی کرتے امام نہیں پڑھتا، یہ غلط ہے، امام پڑھتا ہے چاہے سری ہو چاہے جاری۔ فرق یہ ہے ایک میں امام آہستہ پڑھتا ہے، ایک میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ جہاں امام آہستہ پڑھے اسے سری نماز کہتے ہیں، جو اونچی پڑھے اسے جاری کہتے ہیں۔ سری دو نمازیں ہیں اور جاری تین نمازیں ہیں عام دنوں میں، جمعہ والے دن جاری 4 ہو جاتی ہیں اور سری جو ہے وہ 1 ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں ظہر اور عصر یہ سری ہے، فجر مغرب عشاء یہ جاری ہے، لیکن جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز ہے وہ بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن 4 نمازیں جاری ہیں، عام دنوں میں 3 نمازیں جاری ہیں۔ تو یہ جاری نماز میں امام اونچا پڑھتا ہے، سری میں امام آہستہ پڑھتا ہے۔ تو رب نے 2 حکم دیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سری میں بھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جاری میں بھی ہے۔ جب پڑھا جا رہا ہو قرآن، تلاوت کی جا رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر جاری نماز ہو آواز آئے گی تو غور کر لینا، زبان پھر بھی بند ہوگی۔ اور اگر نماز سری ہو وَأَنصِتُوا، آواز تو نہیں آئے گی، زبان پھر بھی بند ہوگی۔ اچھا یہ کام کرو گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تبھی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تبھی برکتیں نازل ہوں گی، تبھی شفقتیں نازل ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلا امام کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھے، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھے۔ قرآن کی تلاوت میں 2 کام ہیں، آواز آئی ہے تو سن رہو، سنتے رہو، آواز نہیں آ رہی تو خاموش پھر بھی رہو، تب رحمت آئے گی۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے پھر آ کر علماء کے پاس گلا نہ کرنا، اجی دعا کرو میرے گھر میں ہفتن صحیح، میرے تے رولے، میرے گھر گڑدھار مچ گئی ہے، اکا امن سکون کوئی نہیں، میرا پتر تم کوئی نہیں، جو تو لعلکم ترحمون کام نہیں کیتا۔
اگر لعلکم ترحمون والا کام تے کیتا ہویا تیرا اللہ حکم دیتا ہے کہ چپ بھی رہی تے غور ہی کری نہیں تو کوئی پڑھتا رہی ہے تو ہی کچھ پڑھتا رہی ہے لعلکم ترحمون نتی سی ولی یہ رو لے ہو سن مولی سب سلوات گھت ہو جا ایسے تویز لے ہو جا کوئی دم بھوک لے ہو اجی پانی پاہ لے ہو یہ ساری لین دے رہا ادھی امت کی سارے محمد شاہد صاحب دعا کے بیٹھے اجی میں نے جن چاڑ گیا مولی صاحب کو بیٹا سوٹا مارے اور خدا دے بندے تو امت سمجھے نہیں بیٹھی علماء وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ آواز آئے تو سنو نہ آئے تم انصتوا خاموش رہو لعلکم ترحمون تب تمہارے اوپر اللہ کی کیا نازل ہوگی رحمت اس وقت وقت ہے کہ اللہ کا قرآن ہے حال میں کوئی حدیث شریف نہیں پڑھی جو تم سب کو یہ پاس ہے وہ بے صحیح ہے کہ ضعیف ہے اجی اے ہے کہ وہ ہے یہ حال پاس رونا نہیں گئے میں حال اللہ دے قرآن تے کھڑا کہ قرآن کو تنے پوچھا دلیل دے والی قرآن دا نمبر پہلے ہے فرمان دا نمبر دوسرا قرآن شریف کی مسئلہ انسان کئی سنتی کا حل کرے وہ فلانی حدیث میں کہ اللہ تھوڑا دن گزارا ایک منٹ تھوڑا دن تو گڈی تے بندہ کہ جہاز تے نہیں بتا ایک ٹک مار کے اتر پہنچے یہ کا ساتھ ایک قرآن بھی دے بارے کو جاتا ہے اور وہ کچھا کھنڈر کرنے سے مخلوق انہوں نے ایک سی وہ حدیث پڑھے وہ تر میں تیری حدیث سننا حدیث سے اکھی تھے میں نے ایمان درس ہے ایمان کا نص پہلے کی قرآن کا مسئلہ تھے کوئی قرآن کا حکم کو لے لی حدیث اور تک کوئی نہیں اچھا جرا ہے تو وہ مان چاہتا ہمارے ہاں یہ نہیں ہمارے یہاں یہ ماننا نہیں ہے اے کاش ہم پہلے اللہ کے قرآن سے دیکھ لیتے پھر اس کی تشریح حضور کے فرمان سے توجہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ امام دے نال اللہ پاک دے نبی دے اتے جرا قرآن لت ہے کلی نماز تے با جماعت نماز دا فرق تھی سمجھ گیا ہمارا آئے دوسری طرف بسم اللہ جب اکیلی نماز کا اور با جماعت نماز کا فرق ہو گیا تو پھر اس سے پتہ چلا کہ اکیلی نماز کے مسئلے اور ہیں با جماعت کے اور اچھا ان چار مسئلے میں تو چار مسئلے آپ یاد رکھ لیں نماز کے بارے میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے بارے میں نمبر ایک ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کے لیے پھر ہاتھ باندھنے ہیں یہ اٹھانا کہاں تک ہے باندھنا کہاں تک ہے یہ میرا رولا نہیں کہ ادھر دیکھنا کہ کافر کے مسلمان چاک ہو یہ بڑا سوکھا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے آج کل لوگوں نے اسے موضوع بحث بنایا ہے تو پھر سمجھانا پڑتا ہے ورنہ نماز ہے تو نہیں تاج چاہتا تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کون سی تقریبا بہتر ہے آئیں ہم لوگ جو بات سمجھاتے ہیں نا جی کان کی لو تک ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب حدیث میں آتا ہے حیا امن کی بھائی حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی اجی کوئی ایک بندہ اٹھ سی وہ آباسی ہاں مولوی صدیق کی جو جمعہ پڑھ دے آپ نے مولوی تو کچھ مونڈیاں تک حضور سے ہاتھ چاہتے ہیں اے مولوی تک بنانے رسی سی اچھا اعتراض ہو نام کھاندہ میں سب لڑدہ میں بخار آندہ میں یہ حدیث نہیں بنے نہیں میں نے بھرا تھوڑا گزارا میں یکی حدیثہ بنے گا تھوڑا گرا میں نگاہ سن گئی حدیث میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں ایک حدیث تو نے پڑھ دی کندھوں کی لو تک کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں اوکے بعض لوگ کہتے ہیں سینے تک بھی ہاتھ روایت آتی ہے میں کہتا ہوں تینوں لے لو لیکن ہم کانوں پہ کیوں اٹھاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام انو مسجد دے امام دنا نہیں کہ پر چونڈی جک مسجد کھڑوتی ہے کہ 13 مول دے 14 مول ہے تو امام حنیفہ نماز پڑھتا ہے اجی ای نہیں امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے اس نے صحابہ سے حدیث پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے سب کی وہ عیسیٰ کو دسایا بچڑے حدیثیں 3 ہیں ادھر بھی ہاتھ اٹھاؤ ادھر بھی اب جو کہتے ہیں ادھر تک ہاتھ اٹھاؤ انہیں دونوں حدیثیں چھوڑ دیں جو کہتے ہیں سینے تک اٹھاؤ اس نے اوپر بھی 2 چھوڑ دیں امام ابو حنیفہ نے سوچا صحابہ سے سمجھا اور ایسا فتویٰ دیا کہ کوئی حدیث رہتی نہیں ہے سب پہ عمل ہو جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ آپ سینے سے گزارو ایک حدیث پہ عمل کندھے سے گزارو دوسری حدیث پہ عمل کان کی لو کے برابر کرو ساری حدیث حدیث کئی حدیث چھٹنی کوئی نہیں لیکن سارے یار کو پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے وہ سنا مولی حدیث نہیں منے دا تو پتر تے کبر وینا مولی مارکیٹ میں مولی کبر نہیں وینا وہ کلی کبر کو نہیں آوی وہ کو آخر تو فکر کوئی سردی ٹھنڈے پانی نال استنجے کر سردی ٹھنڈے پانی نال وضو کر تو سوتے دے اور کا کالی اچھی نہیں کے بعد نماز پڑھنے دا کھڑا وہ حدیث نہیں پتہ کیا کو پتہ عجیب دنیا عجیب معاشرہ ہے اور ہم پر اعتماد کرنا چاہیے
ہم نے بھی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی ہے. کوئی ہو سکتا ہے بےمان ہوگا جو حضور کی حدیث کا منکر. سمجھ آئیے ہمارے سے مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک کتنا مسئلہ تھے کہ ایک ہنڈو جاتے تھے اس کو بلکہ ایک منٹ اجے اسے دھران آگا وہ چاہ کا چھوڑا سے رکھوں کتنا ہے ہاتھ بدنے کتنا ہے کہاں پہ ہاتھ رکھے. یاد رکھے دو حدیثیں ناف کے اوپر رکھو یہ بھی ثابت ناف کے نیچے رکھو یہ بھی ثابت. لیکن ہم لوگ ناف کے نیچے کیوں رکھتے ہیں جب اوپر بھی ثابت ہے تو پھر امام حنیفہ کا فتویٰ ناف کے نیچے رکھنے کا کیوں ہے. سنو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب حدیثیں دو آئی تو پھر دیکھو خلفائے راشدین کس طرف ہے نہیں سکتے. حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین. امام صاحب فرماتے جب حدیثیں دو آ جائیں دیکھو باقی صحابہ اور خلفاء راشدین جس طرف خلفاء راشدین کا روٹ ہوگا اس طرف چلے جائیں. سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ باب فضل الیدین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ان کی حدیث موجود ہے. فرمایا ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. اے لوگوں نماز میں حضور پاک کا عمل مسنون طریقہ یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ کے یوں پکڑ کے ناف کے نیچے رکھ. ثابت اوپر بھی ہے میں منع نہیں کرتا میں غلط نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا جس نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھے اس کی نماز نہیں میں نہیں وہ بھی عمل ہے. لیکن زیادہ پسندیدہ خلافت راشدہ کی تائید کے ساتھ ناف کے نیچے والا. اللہ اللہ خیر صلاح یہ فتویٰ میں نہیں لے جاتا ہے کہ لوڑے تو فتویٰ لائے سارے جب میں تمہیں نہیں چھیڑتا ہمیں کیوں چھیڑتے ہو کس بنیاد پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں. تو مسئلہ ماننا چاہیے کلی کا بنا نہیں ہے دوئے مسئلہ بنو لیکن ذرا زیادہ ٹھیک ہے کچھ بسم اللہ یار ہوا گا ہے نا کوئی بندہ پوچھے مجھے شاید کپڑا موٹا ہی پا سکتے ہیں تے پتلا ہی پا سکتے ہیں تے ہون تو گرمی ہے موٹا کیوں نہیں پاتا وقت یار گرمی ہے پتلا کپڑا چاس کر تو بابا اس حدیث میں مزہ زیادہ ہے یہاں خلافت راشدہ کی دلیل بھی ساتھ. اللہ اللہ تے خیر سمجھا کوئی رولا کوئی نہیں. ایک مسئلہ مکہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. میں حیران ہوں اس آسان سے مسئلے کو ایزی میٹر ویری ویری ایزی میٹر اس سے زیادہ آسان مسئلہ نہیں ہے اس کو الجھا دیا جاتا ہے اعتراضات کر دیے جاتے کیا کرتے امام بچو سورت فاتحہ نے پڑھی نماز دھونی تھیونی اجی نماز نہیں تھیونی بے نماز ہے